من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم پر عصر حاضر میں جس نوعیت کا کام ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ بہت سے ایسے پہلو جو اس سے قبل قرآن کریم کے مخفی تھے، علماء نے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن کریم کے مؤثر پیغام کو صرف مسلمانوں ہی تک نہیں بلکہ انسانیت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. علوم القرآن چونکہ اس باب میں جہاں پر بہت ساری کاوشیں اور کوششیں مثبت پہلو کے اعتبار سے ہو رہی ہے، یعنی قرآن کریم کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، وہیں پر کچھ کاوشیں اور کچھ محنتیں ایسی بھی ہو رہی ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اس کے منشے کے مطابق بیان نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں پہلو سے واقف ہوں کہ قرآن کریم کے عمدہ پہلوؤں کو کس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اب تک کے بیان کیا گیا، اور اب یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تفسیر قرآن میں اگرچہ قرآن کریم نے تفسیر بالرائے کی گنجائش نکالی ہے، اس لیے کہ تفسیر قرآن کریم اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے تفسیر القرآن بالسنہ، اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ تفسیر القرآن بالرأی. اب تفسیر القرآن بالرأی کی جو یہ شکل ہے، یہ جہاں پر اس کا صحیح استعمال کر امام رازی، امام آلوسی اور ان کے طائفہ اور ان جیسے لوگوں نے قرآن کریم کی بہترین خدمات انجام دی، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اصول کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی مرضی سے رأی محمود کے بجائے رأی مذموم سے قرآن کریم کی تفسیر کی. اس باب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم عرب میں پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، جن کا سلسلہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی زوال سے شروع ہوتا ہے اور اب تک کے جاری و ساری، یعنی تقریباً 250 سال میں بہت ساری ایسی تفسیریں وجود میں آئی ہیں کہ ان تفسیروں سے بجائے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچا، بجائے اس کے کہ مسلمان یہ قرآن کریم کی صحیح تعلیمات سے واقف ہوتا، وہ قرآن کریم سے جڑنے کے بجائے قرآن کریم سے جڑ کر بھی جیسا استفادہ کرنا چاہیے باب ہدایت میں ویسا استفادہ نہیں کر سکا. اس لیے کہ قرآن کریم یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنی معلومات، انسان اپنی بیجا تحقیقات اور اپنے انکشافات کو لوگوں کے سامنے بیان کر ان کی واہ واہ حاصل کرے. اس مقصد سے یہ کتاب کا نزول نہیں ہوا کہ شاعروں کی طرح 2-4 شعر پڑھو اور واہ واہ ماشاءاللہ، مکرر ارشاد، سکرر ارشاد، تکرر ارشاد. تو یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے کہ جس پر واہ واہ حاصل کی جائے اور جس پر لوگ عش عش کرتے رہے. یہ تو ایک قسم کا مذاق اور بھونڈا مذاق ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کریم کی تفسیر کا باب یہ بہت نازک ہے. تو اس باب میں جہاں پر اس طرح سے لوگوں نے قرآن کریم کی رائے کے اصول کو پیش نظر نہ رکھ کر تفسیر کی، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کیا جنہوں نے ان کی گرفت کی. لا تزال طائفة من امتی
منصورین علی الحق لا یضرہ من خذلہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی رہے گی جو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، جو ہمیشہ حق کی مدد کے لیے کمر بستہ رہے گی اور حق کو صحیح انداز میں صحیح طریقے سے اس کے اصول کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائے گی. ينفون عنه تحریف الغالین وابتحال المبطلین. قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع الفاظ ارشاد فرمائے کہ ایسی جماعت ہوگی جو غلو کرنے والوں کے غلو سے بھی قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو بچائے گی اور تساہل کرنے والوں کے تساہل سے بھی بچائے گی اور اس کا جو صحیح راستہ اور صحیح طریقہ ہے وہ لوگوں کو بیان کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو غلطی کرے اس کی غلطی کو بیان کیا جائے، ایہ مکان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو اور کسی طرح کا بھی ہو. اس لیے کہ اگر مروت میں لوگوں کی رعایت کی جانے لگے تو قرآن کریم کی تعلیمات کا انحراف لازم آتا ہے. قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات مسخ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے محدثین نے بھی جہاں پر کوئی آدمی علوم اسلامیہ کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا کیسا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو بخشتے نہیں تھے. امام علی بن المدینی اپنے والد کے بارے میں کہتے، کسی اور کے بارے میں نہیں. کس کے بارے میں؟ اپنے والد کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں. کہا انہ کذاب، کہا کہ میرے والد یہ جھوٹے ہیں حدیث کے باب میں. تو انہوں نے اس بات کی رعایت نہیں کی کہ میرا باپ ہے، میں اس کو جھوٹا بولوں گا تو کیسے چلے گا، لوگ کیا کہیں گے. کہا نہیں، کیوں؟ اسلام مقدم ہے ہر چیز پر. اللہ کا حق پہلا ہے اور باپ کا حق بعد میں. تو انہوں نے ترجیح کے کیا اصول ہو سکتے ہیں ان اصولوں کو جانا. امام احمد بن حنبل انہوں نے بھی اپنے بھائی کے بارے میں، سگے بھائی کے بارے میں کہا کہ انہ وضاع کذاب، کہ وہ جھوٹا ہے، وہ واضح حدیث ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے اپنا باپ ہو، چاہے اپنا بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. جیسا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا مزاج تھا، جو لوگ ان کے طریقے پر چلے ان کا مزاج بھی بالکل اسی طرح کا تھا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا آمنو کما آمن الناس ای کما آمن الصحابۃ. تو ایسے ہی ایمان کا مطالبہ ہے، ایسا ہی ایمان باعث نجات، اور ایسا ہی ایمان جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ جب صحابہ جیسا ایمان ہو. اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ نبی کی بات آئے تو آدمی یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے کہ بھئی وہ تو معصوم ہے، وہ تو نبی ہے. لیکن صحابہ کی بات آئے تو وہاں پر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ تو معصوم ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بے مثال کارنامے انجام دیے، بشریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے اور مخلوق کے حقوق کو ادا کیا انہوں نے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ان سے نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے قرآن کریم کی تعلیمات کے باب میں ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو اس طرح کے باطل تفسیر کرنے، اور چاہے چھوٹی سی غلطی ہو، لیکن غلطی ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ. تو اس لیے ہمارے اس آخری دور میں قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں جن لوگوں نے ضلالت اور گمراہی کی راہ اختیار کی، ان میں سے بعض مشاہیر پر حضرت مولانا یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اصل میں ایک کتاب تھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی، عربی زبان میں اس کا نام ہے مشکلات القرآن. اس کا نام کیا ہے؟ مشکلات القرآن. تو اسی کے ساتھ آپ نے اپنا ایک مقدمہ تحریر کیا جس کا نام رکھا یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن. یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن التي تحتوي على ترجمة امام العصر بشأن كتابه وفصول من كلماته وذيول من كلمات اعيان الامة ما يفيد بصيرة في علوم القرآن ومعارفه وفوائد استطرادية مهمة وغيرها. تو علامہ یوسف بن نوری نے اس میں علامہ انور شاہ کشمیری کا تعارف پیش کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کون ہے، اس لیے کہ مشکلات الباب میں، مشکلات القرآن کے باب میں متاخرین کی کتابوں میں سے یہ اہم ترین کتاب ہے.
اگر طالب علم کو عربی زبان سے دلچسپی ہو تو ضرور علامہ انور شاہ کشمیری کی اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے جو بھی مشکل مقامات ہیں، جن مقامات کے اوپر آدمی سمجھنے میں بھٹک جاتا ہے، تو ایسے مقامات کی آپ نے بہت اچھے انداز میں کیا کی ہے، تفسیر کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم سے شروع ہوتا ہے ایک ایک آیت کو لے کر، کہ صراط الذین انعمت علیہم میں کس طرح سے آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور اس مشکل کا صحیح حل کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جتنی بھی مشکل آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کے اوپر کام کیا۔ تقریباً 250 آیتیں ہیں جس کو آپ نے مشکلات القرآن کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ تو اسی کتاب کے مقدمے کے طور پر علامہ بنوری جو آپ کے اجل تلامذہ میں سے تھے، ان لوگوں کی ہندوستانی ہونے کے باوجود ان کو عربیت پر ایسا عبور حاصل تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی کہے مقامات جیسی کتاب لکھ دو تو میں لکھ دوں گا۔ کیسی کتاب؟ مقامات حریری، جو ہمارے طلباء کو سب سے مشکل پڑتی ہے۔ عربی زبان کی تعقید لفظی کی ایک بے مثال ہے کتاب، بہرحال۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو صرف سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے طلب علم کے باب میں، کچھ مشکل کتابیں بھی پڑھائی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مشکل کو نہیں پڑھے گا تو پھر مشکلات کو حل کیسا کرے گا؟ ہر جگہ پر آسانی تو ہوتی نہیں، ساری آسانیاں تو جنت میں ہے۔ یہ دنیا تو آسانیوں اور مشکلات کے مجموعے کا نام ہے، لہذا درج نظام کے نصاب میں کچھ کتابیں ایسی ضرور ہونی چاہیے جو مشکل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کو پڑھے گا تو مشکل کو حل کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا، اور اگر وہ مشکل کو پڑھے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سب آسان پڑھے گا تو جب مشکل آئے گی تو پریشان ہو جائے گا۔ تو لائف ٹائم مشکلات سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات کو حل کرنے کا آدمی کو عادی ہونا چاہیے۔ لہذا جو لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں کہ مقامات نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہی چیزیں مفید نہ ہوتی تو ہمارے اکابرین کبھی بھی ان چیزوں کو شامل نہ کرتے۔ بہرحال تو اس کے مقدمے کے طور پر آپ نے جہاں علامہ انور شاہ کشمیری کا تعارف کروایا، وہاں پر آپ نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ تفسیر کے باب میں جو گمراہیاں بر صغیر میں ہیں ان گمراہیوں کا تذکرہ کیا کہ کون سی تفسیر میں کیا چیز ایسی ہے اصولی اعتبار سے جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹی ہوئی۔ تو اس باب میں سب سے پہلے آپ نے شروط المفسر والتفسیر و بیان التفسیر بالرأی، کہ ایک مفسر کے لیے کن شرطوں کی رعایت ضروری ہے اور تفسیر کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد تفسیر بالرأی پر آپ نے کلام کیا ہے 2 صفحے میں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کچھ تصوف کے حاملین کی قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا تفسیر اشاری کی گنجائش ہے یا نہیں، تو آپ نے اس سلسلے میں اس کے جو اصول ہو سکتے ہیں اس کو ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا باب قائم کیا ہے فائدۃ فی التفاسیر المفیدہ، تفاسیر مفیدہ کا ایک فائدہ آپ نے قائم کیا ہے کہ قرآن کریم کی طویل اور بڑی بڑی تفسیریں کون کون سی ہیں جس کو علماء نے لکھا، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ کوئی تفسیر ایسی ہے جو 1000 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 1000 جلدوں میں، کوئی 500 جلدوں کی، کوئی 700 جلد کی، کوئی 300 جلد کی، ان کے ناموں کے ساتھ آپ نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھا ہے شجرۃ من مآثر علماء الہند ولا سیما بعلماء دیوبند مما يتعلق بالتنزیل العزیز والتنبیہ علی تفسیر اہل الحق و اہل الباطل، کہ بر صغیر کے علماء نے تفسیر کے باب میں کیا خدمات انجام دی ہے، فارسی زبان میں کون کون سی تفسیریں لکھی گئی، اردو زبان میں کون کون سی معتبر تفسیریں ہیں اور کون کون سی غیر معتبر تفسیریں ہیں۔ تو جو تفسیر غیر معتبر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ذکر کیا ہے سر سید احمد خان الدہلوی بانی الکلیۃ الانگلیزیہ و تفسیرہ، سر سید احمد خان کی جو تفسیر ہے آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے 3 صفحے میں عربی زبان میں۔ اس کے بعد ترجمان القرآن لابی الکلام احمد الدہلوی، مولانا ابو الکلام آزاد کی ترجمان القرآن، اس میں کہاں کہاں پر اصول اہل سنت والجماعت سے انحراف ہوا ہے اس کو ذکر کیا ہے 2 صفحے میں، اور بلکہ زیادہ صفحات میں شیء من حفواته کے عنوان سے آپ نے 7-8 صفحے لکھے ہیں۔ اس کے بعد عنایت اللہ المشرقی و تفسیرہ تذکیرہ، عنایت اللہ مشرقی
یہ بھی منکرین حدیث کے سرخیلوں میں سے ہیں. تو اس کی جو تفسیر ہے التذکرہ، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور پھر اس کے بعد استطراد مہم الدین والسیاسہ کہ علماء حق کی کون کون سی وہ تفسیریں ہیں جو ایسی ہے کہ جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا بھی آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور اس کے علاوہ اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن جو تفسیر ہے. تو یہ جو بنیادی تفسیریں ہیں جو خاص طور پر بہت زیادہ مشہور ہے بر صغیر میں، اور اس کی غلطیوں سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو ذکر کیا. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی مفید چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے. اسی طریقے سے حمید الدین فراہی، ان کی بھی نظام القرآن المجید و تناسق آیاتہ کے نام سے جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے کہاں کہاں پر انحراف کیا ہے اہل سنت والجماعت سے. بہرحال تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے باب میں تفسیر بالرأی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے جو بھی انحراف کیا ہے وہ تفسیر بالرأی کو غلط سمجھنے سے. تو تفسیر بالرأی کے سلسلے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرأی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں اجازت دی ہے، اور اس سلسلے میں بعض ایسی احادیث بھی وارد ہے جو اس کی مذمت کرتی ہے. مثلا ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تفسیر میں اپنے ذہن و دماغ اور اپنے رائے سے کوئی بات کہتا ہے، اگر وہ صحیح بھی کہے تب بھی غلط ہے. اگر وہ صحیح بھی کہے فاصاب فقد اخطأ، صحیح کہنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ غلطی پر ہے. امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت ہے من فسر القرآن، اور ایک روایت میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر بغیر علم میں پختگی کے کرے، بغیر علم کا مطلب کیا ہے؟ علم میں کمال اور پختگی نہ ہو، اس کے کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب ان دو حدیثوں کو بنیاد بنا کر بعض حضرات نے تفسیر بالرأی کا کلی طور پر انکار کیا. ان دو حدیثوں کو بنیاد بنا کر بعض حضرات نے تفسیر بالرأی کا کلی طور پر انکار کیا. البتہ جمہور ان احادیث کی توجیح کرتے ہیں. حدیث اول کے سلسلے میں بعض مفسرین نے اس کی صحت پر کلام کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث ثبوت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تفسیر بغیر کسی معقول دلیل کے اپنی رائے سے کرے، اگر کوئی قرآن کریم کی تفسیر بغیر کسی معقول شرعی دلیل کے اپنی رائے سے کرے، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ اگرچہ وہ اسے صحیح سمجھے مگر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط ہے. فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، اگرچہ وہ اسے صحیح سمجھے مگر بلا دلیل ہونے کی وجہ سے وہ غلط ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے ایسی تفسیر کرے جو مدلل اور مبرہن ہو، اپنی رائے سے کوئی ایسی تفسیر کرے جو مدلل اور مبرہن ہو، تو اس طرح کی تفسیر کو علماء نے جائز قرار دیا ہے.
وہ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ میں شامل نہیں، وہ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام جلال الدین سیوطی نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تفسیر بالرائے کی کوشش کرے، اگر کوئی شخص تفسیر بالرائے کی کوشش کرے البتہ اس کے لیے جو اصول مطلوب ہے، اس کے لیے جو اصول مطلوب ہے، مثلا اس کے الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کرے، اس کے الفاظ اور معانی کو سمجھنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کرے، اور اس کے اشتقاق، فروق اور اشباہ والنظائر سے، اشتقاق، فروق اور اشباہ والنظائر سے واقفیت حاصل کرے۔ اسی طرح آیات قرآنیہ کے باب میں، اسی طرح آیات قرآنیہ کے باب میں ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، اور اس کے علاوہ جو تفسیر کے معاون علوم ہیں، مثلا فقہ اور اصول فقہ، علم حدیث، علم قراءت، اور اقوال صحابہ سے واقفیت حاصل کرے۔ جنہوں نے نزول قرآن کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، اقوال صحابہ کے سے واقفیت حاصل کر جنہوں نے نزول قرآن کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد کوئی رائے بیان کرے۔ اور اس پر دلائل بھی ہو، تو اس صورت میں وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی بڑی جاندار اور شاندار توجیحات پیش کی ہے علماء نے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ قول کہ جس میں آپ نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ اگر کوئی قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی تفسیر بیان کرے تو وہ صحیح کہہ کر بھی غلطی پر ہے، تو کہا کہ اس کو عموم پر محمول نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو قرآن کے باب میں کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے، اجتہاد کا دروازہ بالکل کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ جبکہ اجتہاد، میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے کہا کہ اجتہاد جیسا فقہ میں چلتا ہے، اسی طریقے سے تفسیر میں بھی چلتا ہے، اسی طریقے سے اجتہاد علم حدیث کے باب میں بھی چلتا ہے، ائمہ جرح و تعدیل کے یہاں پر بھی اجتہاد چلتا ہے، تو یہ اجتہاد میں عموم ہے۔ تو یہ اجتہاد کے دروازے کو اسی لیے کھلا رکھا گیا ہے
تاکہ آدمی پورے طور پر تحقیق کے ساتھ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو کہا کہ وہ علوم تفسیر سے مہارت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات وہ کیا کرے, بیان کرے. تو کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید میں اور آپ کے اس قول میں شامل نہیں. ہاں کوئی دلیل نہیں, کچھ نہیں, اور اپنی مرضی سے کچھ بھی آدمی کیا کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے. تو کہا کہ اس صورت میں فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. تو اگر اس نے صحیح بھی کہا ہو تب بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہلیت کے بغیر بول رہا ہے. وہ کس کے بغیر بول رہا ہے؟ وہ اس کا اہل نہیں ہے, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ بول رہا ہے. لہذا اس بنا پر بیان کر رہے ہیں کہ مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد آدمی کو بات بولنی چاہیے. دوسری حدیث کی توجیہ, امام انباری فرماتے ہیں, الانباری, الف لام کے بعد الف نون با الف را یا, الانباری, کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کریم کے کسی آیت کی تفسیر غلط کرے, یعنی اس کو معلوم ہو کہ وہ جو تفسیر کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کے باوجود وہ باطل تفسیر کرے, تو اس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. تو اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. تو امام انباری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تفسیر کرتے بیٹھ جاتا ہے. جس وقت وہ تفسیر کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے اس وقت اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ وہ غلط بیان کر رہا ہے, اور وہ جو بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری بات صحیح ہے, مگر خواہ صرف اپنا ٹھوس بٹھانے کے لیے اس طرح کی بات وہ بیان کرے تاکہ لوگوں پر اپنا علمی رعب اور دبدبہ بٹھا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں وہ شامل ہے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنائے, جہنم بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ بالقصد قرآن کریم کی وہ تفسیر غلط کر رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. تو اللہ کی طرف غلط نسبت کرنا یہ جو بدرجہ اولا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس سے قرآن کریم کی حجیت اور حدیث کی حجیت میں یکسانیت بھی ثابت ہوتی ہے, حجیت قرآن اور حجیت حدیث, کہ نہ اللہ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے رسول کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا جائز ہے. جیسے کسی غلط بات کو منسوب کرنا یہ اپنے ٹھکانے کو جہنم میں فکس کرنے کے مترادف ہے, وہیں پر ان کی کسی بات کو ثابت ہونے کے باوجود نہ ماننا, ان کی کسی بات کو ثابت ہونے کے باوجود نہ ماننا, یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ثابت ہے پھر بھی صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے, آپ کے منشے کے خلاف ہے, آپ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں اور یہاں کچھ کہا گیا ہے,